تھوڑی تاخیر سے پہنچی تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام تھوڑی جو ہے وہ تاخیر سے شروع کیا، تو اس کے لیے آپ سے بہت معذرت ہے. اور سلام کے ساتھ خدا سے یہ دعا گو ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت کے ساتھ ہوں، سلامتی کے ساتھ ہوں، ایمان کے ساتھ ہوں، اور جہاں جہاں سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ساتھ ہی دعا گو ہوں کہ آپ کو کوئی بھی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے. الہی آمین. آج میرے ساتھ میری میزبان ساتھی صدف آبدی بھی شامل ہیں. شکریہ صدف آپ کا بہت بہت آنے کا. اور ناظرین آپ کا یقیناً بہت انتظار کر رہے تھے اس پروگرام میں، تو بہت خوشی ہے کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے شرکت کے لیے آئی ہیں. اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہر دل بوجھل ہے، ہر آنکھ جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سانحہ، کوئی حادثہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے، لفظ جو ہیں وہ مفلس ہو جاتے ہیں، کیونکہ دکھ اس قدر گراں ہوتا ہے کہ لفظوں کے احاطے میں اس کا اظہار ممکن نہیں ہے. آج اس پروگرام کو پیش کرنے کے سلسلے میں بھی مجھے اس دقت کا سامنا ہے، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو کہاں سے شروع کروں. کیا یہاں سے شروع کروں کہ سانحہ شکارپور کے جو شہداء تھے ان کی کل تدفین ہوئی تھی، یا آج ان کا سوئم تھا، یا اپنی بات کو میں اس واقعے سے شروع کروں کہ جہاں پر بیوہ ماں کا ایک 16 سال کا اکلوتا بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ امی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، کھانا آپ کے ساتھ آ کے کھاؤں گا. لیکن ماں انتظار کرتی رہی، بیٹا واپس نہیں آیا. ہاں کچھ دیر کے بعد گھر پہ اس کے خون آلود کپڑے لوگ لے کر آئے. یا اپنی بات کو وہاں سے شروع کروں کہ جب ایک بیٹی نے جاتے وقت اپنے بابا سے یہی کہا تھا کہ آپ نماز کے بعد میرے لیے گڑیا ضرور لے کر آئیے گا، اور باپ نے وعدہ کیا تھا. وہ چھوٹی سی بچی اپنے باپ کا انتظار کرتی رہی، باپ نہیں آیا، لوگ شہادت کی خبر لے کر آئے، اور اتنی چھوٹی سی بچی تھی کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ شہادت کیا ہوتی. وہ اپنی گڑیا کا ہی انتظار کرتی رہی. ساری آنکھیں نم ہیں. تھوڑے سے ہی دیر میں کتنے گھر جو ہے وہ وارثوں سے خالی ہو گئے، اور ہر طرف جو ہے وہ آنسو بکھر گئے. یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ یہ وحشت، یہ درندگی کا کھیل کب تک جاری رہے گا، کتنے گھر تاریک ہوتے رہیں گے. ابھی تو سانحہ پشاور، سانحہ راولپنڈی، اس کی دردناک یادیں ہمارے ذہنوں سے محو نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت جو ہے ہمیں یہ نئی تازہ بہت ہی المناک خبر سننے کو ملی. ناظرین آج ہم سب اس پلیٹ فارم پر ہدایت ٹی وی کے توسط سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم احتجاج کریں اس شیعہ کلنگ کے خلاف، اور اپنی فریاد لے کے جائیں اپنے وقت کے امام زمان کی خدمت میں، اور خاص طور پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، کیونکہ کل ان کا جشن ولادت بھی تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹی وی کے پروگرام کے توسط سے ہم سب اپنا جو ہے احتجاج جو ہے وہ بلند کریں، مذمت کریں، اور سوال کریں کہ آخر یہ کب تک جاری رہے گا. کیونکہ یہ واقعات جو ہیں وہ متواتر کئی سالوں سے جاری ہیں، اور کبھی ہم کوئٹہ میں سنتے ہیں، کبھی کراچی میں، کبھی پارا چنار میں، کبھی پنڈی میں، کبھی سندھ کے اس نواحی گاؤں میں. تو کئی سالوں سے یہ برابر جاری ہے، اور ہم اپنی فریاد، اپنی حاجات جو ہیں اب اپنے وقت کے امام کی خدمت میں لے کے جائیں گے کہ وہی ہمیں انصاف دلائیں گے، وہی ہمیں اس عذاب سے جو ہے وہ نجات دلائیں گے، اور وہی ان شہداء کے خون کا حساب لیں گے. الہی آمین. آج اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت ہی ہماری معزز مہمان جو ہے وہ تشریف فرما ہے. میں ان سب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتی ہوں.
ہماری بہت بہترین ذاکرہ اہل بیت اسکالر محترمہ غزالہ شرازی صاحبہ آج ہمارا ساتھ دینے کے لیے ایک بار پھر موجود ہیں. اس کے علاوہ بہت ہی ہماری عزیز اور بہت ہی معزز جو ہے مانچسٹر کی کہنا چاہیے کہ بہت ہی زیادہ سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے وہ نجمہ مرزا صاحبہ موجود ہیں. شکریہ آپ کا بہت بہت. اس کے علاوہ ہمارے کچھ مہمان جو ہے وہ بولٹن سے بھی تشریف فرما ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ عروج. زہرا آپ ماشاءاللہ سے بہت بہترین جو ہے وہ میں نے آپ کا سنا ہے مرثیہ اور اب نوحہ خوانی آپ کرتی ہیں. آپ کا شکریہ یہاں آنے کا. اور اس کے علاوہ ہماری ایک اور بہت معزز مہمان جو بولٹن سے تشریف لائی ہیں صبا رضا صاحبہ جو کہ بولٹن میں اہل بیت کے جو مرکز ہے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے سرگرم وہ کارکن ہیں اور بہت ہی ایکٹیو جو ہے وہاں کے ممبر بھی ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے میں محسن نقوی کی ایک آزاد نظم سے کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے احتجاج. بے گناہ شیعوں چاروں طرف چھائے ہوئے تکفیری قوت کے کنڈے بارود کی بارش کر رہے ہیں. امام بارگاہیں مقتل کی طرح خاموش اور شاعر اللہ پر آگ برسائی جا رہی ہے. میرے ارد گرد کرائے کے قاتل ہیں, آگ اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں. حکومت اور انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے. میرا قلم مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ کچھ لکھوں اور میں اس سوچ میں گم ہوں کہ جہاں کسی کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو وہاں کیا لکھا جائے, کیسے لکھا جائے, کیسے قلم کو اٹھایا جائے. صرف یہی لکھوں گا, اتنا ہی لکھوں گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کے اپنے میزبان صدف عابدی سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں اور اس غم کے موقع پر ناظرین کے سامنے کچھ پیش کریں. جی صدف. بہت شکریہ سسٹر. سب سے پہلے دیکھنے والوں کی خدمت میں میں سلام عرض کرتی ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے اور سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دے. آمین الہی آمین. جی ناظرین, جیسے سسٹر نے بیان کیا کہ آج مطلب جذبات پہ ہم قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں اور میں بھی اپنی مہمان ساتھیوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں ساتھ دینے کے لیے میرے اور سسٹر کے ساتھ موجود ہیں. لیکن ان جو گھڑی مصیبت کی گھڑیاں تمام شیعان اہل بیت پر گزر رہی ہیں, ہم یہ احتجاج کرنے کے لیے اور آج اس وجہ سے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم ایک ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم ایک ہیں. کوئی بم بلاسٹ ہو, کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو, ہم ہارنے والے نہیں ہیں. نہ ہم کبھی پہلے ہارے تھے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہاریں گے. بے شک. تو جی میں اپنے پروگرام کا آغاز ایک خدا کی حمد سے کرنا چاہوں گی. درود کا سہارا دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. رب عالم کی حمد و ثنا کیجئے, رب عالم کی حمد و ثنا کیجئے, اپنے معبود کا حق ادا کیجئے. سبحان اللہ. کوئی مشکل نہیں جو کہ آسان نہ ہو, کوئی مشکل نہیں جو کہ آسان نہ ہو, بس خلوص نیت سے دعا کیجئے. الہی آمین. سر ہمیشہ جہاں میں رہے گا بلند, سر ہمیشہ جہاں میں رہے گا بلند, روبرو بس خدا کے جھکا کیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کی مدحت میں قرآن بھیجے خدا, جس کی مدحت میں قرآن بھیجے خدا, کیوں نہ ہر دم انہی کی ثنا کیجئے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ذات احمد سے پہچانی ذات خدا, ذات احمد سے پہچانی ذات خدا, ان کا حق رسالت ادا کیجئے. گر ہے مقصود خوشنود یہ حق نگی,
گر ہے مقصود خوشنودی حق نگیں بس ثنائے محمد کیا کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ صدف، بہت بہترین آپ نے جو یہ ہم پیش کری. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھتی ہوں، اپنی بہت ہی معزز اور بہت ہی بڑی اسکالر اپنی غزالہ شیرازی صاحبہ کی طرف. اور سب سے پہلے آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت ساری امت اس سانحے کے بعد جس تکلیف سے اور ذہنی اذیت سے گزر رہی ہے، اس وقت آپ اپنے تاثرات ہمارے ساتھ کس طرح شیئر کرنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، آج جو دن ہمارے اوپر آیا ہے اور جو مصیبت دیکھی گئی ہے شکارپور میں، اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. بے شک. اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہم جتنے بھی اس کو مذمت کریں، مذمت تو لفظ ہی بہت کم ہے، بہت چھوٹا ہے اس کے لیے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب کوئی ایک مومن متعمد کو قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. یہ 6 سپارے کی آیت مجیدہ ہے. اور یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اب یہ دیکھیے کہ جن کو مارا گیا ہے وہ کسی سے لڑائی نہیں کر رہے تھے، کسی سے جھگڑا نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا تھا، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود تھے. اگر یہ دیکھا جائے تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا جرم ہے کہ اس گھر میں جہاں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کسی کو آواز نہیں دے سکتے، وہاں پہ آپ نے لوگوں کو ایک دم سے ختم کر دیا. اور اس طرح سے ختم کر دیا کہ وہ سجدے میں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم سب ایک ہوں. بے شک. یعنی کہ کوئی آج ہمیں عزم چاہیے تو جعفر، علامہ جعفر جیسے وہ ہمارے قائد تھے، جعفر حسین ہمارے قائد تھے، یا ساجد نقوی صاحب ہیں، یا یہ لوگ اب آگے بڑھیں اور دیکھیں اور آگے بڑھ کے اب یہ ایسا کام نہیں رہا. ہمارا کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو شہادت کے درجے پہ فائز کر دیا گیا. ہمارا کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ پہنچا، بریگیڈیئر مہدی ہیں جن کو کوئٹہ میں ایک دم ان کی ٹانگوں سے ان کو معذور کر دیا گیا. ہمارے ڈاکٹر جاور ہیں جن کو کراچی میں شہادت کی نیند سلا دیا گیا. تو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ لگاتار چلا جا رہا ہے، یعنی کہیں پہ رک نہیں رہا ہے. آپ تقریباً ہر روز یہ خبر سن رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اس سلسلے میں جو ہے یا تو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یا بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں. بہت زیادہ نالی ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں. بالکل. ابھی ہمیں بہت زیادہ ایک ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. دیکھیے وہ لوگ جو مار رہے ہیں ان کو کیوں نہیں سر عام پھانسی دی جا رہی، ان کو کیوں نہیں سر عام ہینگ کر کے دکھایا جا رہا کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ہم نے ان کو پکڑا ہے. کس کا قاتل پکڑا گیا؟ کس کو مارا گیا؟ محسن نقوی کا قاتل پکڑا گیا، بالکل ان کو ہینگ کیا گیا. ہمارے اور محمد رضوی صاحب ہیں، کس کو پکڑ کے؟ ڈاکٹر محمد علی نقوی ہیں جنہوں نے ISO کی بنیاد رکھی، جنہوں نے اتنا کام کیا اور ان کو سرے بازار مار دیا گیا. ان کا قاتل پکڑا گیا، اس کو کسی نے ہینگ کیا. بالکل ایسا نہیں ہوا. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آگے بڑھیں، ان لوگوں کو پکڑیں، ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو کبھی کسی سے ہوا نہ ہو. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک جگہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، آپ اس بلڈ کو صاف کرتے رہیں، بلیڈنگ کو نہ ٹھیک کریں، اس کی کاز کو نہ صحیح کریں، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ کاز جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی، بالکل اس کو جب تک پکڑا نہیں جاتا، ان کو سزا نہیں دی جاتی، بلکہ ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کو حلہ شیری دینے والے لوگ ہیں، ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے. یہاں پہ میں یہ بات ضرور شامل کرنا چاہوں گی کیونکہ اب یہ سوال تو بالکل
بیکار ہے, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے, بات منظر عام پہ آ چکی ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے, پس منظر میں کون ہے, کون سپورٹ کر رہا ہے, کن کی ایما پر, کن کی شے پر, کن کی مدد پہ, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بات تو اب بالکل فضول ہے کہ پوچھا جائے کہ ان کا سراغ لگایا جائے, لیکن بس وہی مجھے وہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. کیونکہ جب بڑے بڑے جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگ اس میں شامل ہیں تو پھر جو عوام جو ہے اس وقت وہ مصیبت میں آئی ہوئی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے. اور لیکن یہ پتہ ہے, یہ بین مطلب غیر ملکی اقوام نے بھی اس چیز کو قبول کر لیا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, کون ہے جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. کیونکہ یہ اور کہیں ملکوں میں نہیں اتنا ہو رہا ہے, یہاں ہی اس کنٹری میں ہی کیوں سارے عذاب جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں. اور ہماری نظریں تو اب امام زمانہ کی طرف بالکل, ہم اپنے حاجات ان کے در پہ لے کر آئے اور آ کے یہ سب بدلے لیں. یہ دنیا کے لوگ ہماری مدد نہیں کر سکتے, ہماری مدد تو ہمارے سب سے بڑے رہنما کریں گے. تو اتنا مارا گیا ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں ہے, ہم بتا نہیں سکتے. لوگ بھاگ آئے ہیں, پاکستان چھوڑ آئے ہیں, اپنی پراپرٹی چھوڑ آئے ہیں, سب کچھ چھوڑ آئے ہیں. پھر بھی جان نہیں محفوظ ہے, سب سے بڑی چیز جان محفوظ نہیں ہے, مال محفوظ نہیں ہے, بچے محفوظ نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے مارا جا رہا ہے شیعوں کو کہ پہلے بھی دیکھیے یہ شہادت شیعوں کا ورثہ تھی. جناب علی علیہ السلام کی کہاں شہادت ہوئی؟ مسجد میں اور سجدے میں, یہ ہمارا ورثہ تھا. اور آج بھی اسی طرح سے شیعہ نے اہل بیت کو سجدے میں ہی شہادت کے درجے پر فائز کیا جا رہا ہے. اور وہ تو شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھیے جو گھر برباد ہو گئے, اور جو اتنے گھروں کے چولہے بند ہو گئے, اور اتنے گھروں کے بچے یتیم ہو گئے, اتنے گھروں کا کمانے والا چلا گیا, تو وہ کیا ہوگا, کیسے وہ زندگی گزاریں گے؟ لوگ تو جا کے اپنی سیاست چمکا کے واپس آ گئے. بالکل, لیکن رہنا تو ان لوگوں نے ہے, تکلیف تو ان کے لیے ہے. ہمارے مسجدیں, ہمارے امام بارگاہ بالکل محفوظ نہیں ہے, بالکل محفوظ نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر گرامی اسلام کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی اقلیتیں بھی اگر رہتی ہیں تو ان کے بھی عبادت خانے محفوظ رہنے چاہیے. بالکل, بے شک ان کی عبادت گاہوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے. لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں, امام بارگاہوں میں کس طریقے سے مارا جا رہا ہے. بالکل, ایک طرف تو دنیا شور مچا رہی ہے کہ آزادی رائے ہونا چاہیے, لیکن یہاں پہ لوگوں کی جان محفوظ نہیں ہے. اس کے لیے پوری دنیا اس چیز کے لیے شور نہیں مچا رہی کہ یہاں پہ واقعی لوگوں کی جو ہے عزت اور جان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اس بات کو میں آگے لے کے آپ کی طرف دوبارہ بڑھوں گی اور اس موضوع پر بات کریں, لیکن اب ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. تو نجمہ مرزا صاحبہ, بہت بہت آپ کا شکریہ آنے کا, اور آپ میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اس موقع پر. اس قدر غضبناک خبر ہے, اس قدر افسوسناک ثانیہ ہے کہ کربلا ہے. بس جوش صاحب کا ایک چھوٹا سا ملا ہے, مجھے مرثیہ ہی ہے یہ کہ کربلا اب بھی ہے ہوش رہا انگارہ, اپنے پانی میں لیے آگ کا جولاں آرا, برق و آتش کا ابلتا ہوا ایک فوارہ, ایک مڑتا ہوا خون شہداء کا دھارا, رنگ اڑتا نظر آتا ہے جہاں داروں کا, اور میں برستا ہے یہاں آج بھی تلواروں کا. سبحان اللہ. کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار, بے شک ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار, عصر حاضر میں یزیدوں کا نہیں کوئی شمار, بالکل. تم مسلوں پر دو زانو ہو مسلح اشرار, شور ماتم میں کہیں تیغ کی جھنکار نہیں, لب پہ نالے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں. کربلا میں ہے وہی شعلہ افشانی اب تک, آگ کی موج ہے تلوار کا پانی اب تک, تشنگی میں ہے وہی دجلہ چکانی اب تک, منچلوں کی ہے وہی زمزمہ خوانی اب تک, اور روئے ماحول پہ باغوں کی وہ سج دھج ہے اب بھی, اور میرے سوئے ہوئے شیروں کی یہ گوج ہے اب بھی. سبحان اللہ. اور کربلا میں اثر باغ جنا آج بھی ہے, اور بوہے انفاس مسیحا نفساں آج بھی ہے. بے شک. حسن رنگینی خونے کفنا آج بھی ہے, صبح عاشور کی گل بانگ ازاں آج بھی ہے. بے شک بے شک بے شک. ایک پراسرار خاموشی ہے پرافشاں اب تک, صبح کے دوش پہے شام غریباں اب تک. اور کربلا اب بھی سرے وقت پہ لہراتی ہے, اور زلف کی طرح خیالات پر بل کھاتی ہے.
خاموشی رات کو جس وقت کو چھا جاتی ہے اور دل زینب کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے. کبھی ظلمت میں جو کوندا سا لپک جاتا ہے ایک قرآن بلندی پہ نظر آتا ہے. اور کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے وسط ارض و سماوات پر چھا جاتی ہے. بے شک. اور چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے. کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. اور یہ ہے کہہ رہا ہے یارے کون بانداز سروش کہ بس امروز ہے امروز نہ فردا ہے نہ دوش. کس کی یارب یہ صدا ہے فضا ہے خاموش. کس کی یارب یہ صدا ہے کہ فضا ہے خاموش. میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش. بخش دے آگ میرے سرد عزاداروں کو ہاں جگہ ڈاب میں سوئی ہوئی تلواروں کو. یہ جوش صاحب کا تھا کربلا. بہت ہی بہترین آپ نے یہ کلام پیش کیا ماشاءاللہ بہت. اور واقعی اس وقت دیکھیں تو ایک کربلا ہی ہے ہر طرف جہاں آہو بکا جو ہے وہ مچی ہوئی ہے. لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ ماتم ہو رہا ہے اور لوگ فریاد کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیوں کب تک یہ جاری رہے گا. کب تک ہم اپنے پیاروں کو روتے رہیں گے. کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے. کب تک ہم کو اس کا جواب نہیں ملے گا. لیکن بس ہر طرف بے حسی ہے اور اس وقت کوئی جواب دینے والا نہیں. بالکل. ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہتا ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی دوسری جو ہے مہمان عروج سے ان کی طرف آئیں. اور عروج آپ کے پاس اس خاص موقع کے لیے کچھ ناظرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی کلام اگر ہو تو آپ پیش کر سکتی ہیں. ضرور بے شک. سب سے پہلے تو میں بھی اپنی طرف سے جو شہداء جتنے بھی ہیں ان کے لوالدین اور وارثین ہیں ان کو میں تعزیت پیش کرتی ہوں. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ چھوٹا سا مجھے ایک نظم ہی سمجھنے مجھے ملی تھی. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسلمان سنبھلے گا یہ مٹی سونا اگلے گی یہ چرخ بار برسائے گا ہر ایک نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا. یہ صدام کلیجہ تھامے گا ہر بش کا سر چکرائے گا. بے شک. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین. کیا تیر و کماں کیا نوک سنا کیا گرد گراں کیا تیغ و ستم کیا ٹینک اور کیسے میزائل کیا راکٹ کیسے ایٹم بم سامان ہوس اسباب ستم کلنٹن کی زبان رشدی کا قلم انسان کا لہو پینے والے انسان کی صورت میں یہ صنم کھل جائے گا ہر ایک ظالم کا بھرم جب پردہ وہ سرکائے گا انشاءاللہ آئے گا. ماشاءاللہ کیا خوب. لال و گوہر ٹوٹے کا مقدر ڈالر کا نیزوں کی چمک بجھ جائے گی اڑ جائے گا پانی خنجر کا. سبحان اللہ. اہل جفا کیوں کرتے ہو یوں چرچا فوج و لشکر کا تم مرحب و انتر کے بیٹے ہو وہ لال ہے شیر داور کا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. واہ واہ. سینے پر کون اس سے بھلا ٹکرائے گا. کیا خوب. شہ ظلمات کی کالی راتوں کا رکھو گے نام سحر کب تک یہ نشر و شاد کے مرکز چھاپیں گے جھوٹی خبر کب تک ڈالیں گے حقائق پر پردہ الفاظ کے بازی گر کب تک. سبحان اللہ. یوں مسند علم پہ بیٹھیں گے انسان نما پتھر کب تک آخر باطل کا گلا دنیا میں شور مچائے گا. بے شک. ایک روز یہ تم سے پوچھیں گے پر نور مقدس کس کا ہے جاگے گی غریبوں کی قسمت دن پلٹے گا مظلوموں کا. بے شک. تب تک یوں ہی استحصال کریں گے ظلم و ستم معذوروں کا کب تک یہ سیاست کی جونکیں چومیں گی لہو مزدوروں کا. طبقہ ہے زمیں پہ جتنا لہو مظلوموں کا مجبوروں کا ابھرے گا شفق بن کر وہ لہو انشاءاللہ. کیا خوب ہے. ماشاءاللہ. اس وقت فضائے عالم میں بس ایک علم لہرائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جائے گا جب آنے والا آئے گا. ماشاءاللہ. صلی اللہ محمد والے محمد. ماشاءاللہ. بہت اچھا آپ نے کلام
پیش کیا. بہت کس کا کلام تھا ماشاءاللہ. کرن جو ہے آپ نے اس کلام کے ذریعے بے سے شک. واہ واہ دکھی دل واہ، پہ سب کہنا کچھ چاہیے کہہ کہ دیں. برہم رکھ دیا ماشاءاللہ. آپ نے. بالکل. اتنا بہترین کلام آپ نے پیش کیا ماشاءاللہ سے. جی. اللہ آپ کو جو ہے ہمیشہ خوش رکھے واہ. اور الہی آمین. ماشاءاللہ. پریشانی سے ہر مصیبت سے جو ہے وہ دور رکھے. الہی الہی آمین. آمین. جی سلام. جی ناظرین، آج جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم سب لوگ احتجاج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں شیعہ ٹارگٹ کلنگ کے خلاف. تو آپ بھی فون کال کر کے اپنی احتجاج ساری عوام تک پہنچا سکتے ہیں، یا کوئی اس حوالے سے کوئی کلام یا دعا کے کچھ کلامات جو ہے آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں. ہم آپ کی فون کالز کا انتظار کر رہے ہیں. جی سسٹر. بس یہی بتانا چاہتے ہیں کہ فون لائن جو ہے وہ بریک کے بعد کھول دی جائیں گی. ابھی تھوڑی سی دیر میں ہم اپنے بریک کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو یہ موقع دیا جائے گا کہ آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کریں، اپنی رائے دیں، کیونکہ اس وقت ہر دل جو ہے وہ غم سے بوجھل ہے اور بہت ساری باتیں، اپنے دکھ جو ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. بالکل. یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ یہاں سے آپ اپنی آواز پوری دنیا کو جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. تو ضرور آپ ہمیں فون کیجیے گا. اب ہم کچھ ہی لمحوں میں بریک کی طرف چلتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد ہم پھر آئیں گے اور اپنی جتنی بھی مہمان ہیں ان سے جو ہے ہم استفادہ کریں گے کہ وہ اس پروگرام میں اپنا جو حصہ ڈالیں، اور ساتھ ساتھ ناظرین آپ کا بھی ہم انتظار کریں گے. تو چلتے ہیں بریک کی طرف.